جو امام بطور مذہب کے اس وقت مشہور اور پائے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے اور سب سے اعلیٰ اور بڑا مقام انہیں دیا جاتا ہے۔ یہ امام رحمہ اللہ، ان کی سیرت کی ضرورت اور ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی طرف عزیزم شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ نے ابھی آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ آپ رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی مظلوم شخصیت رہی ہے، جہاں پر اپنے لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا کہ ان کی صحیح تعلیم کے اندر قدر رد و بدل سے کام لیا، وہیں پر ان کے مخالفین نے بھی ان کے اوپر بہت ہی بڑا ظلم کیا۔ اس لیے ساتھیوں ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ اس مبارک ذات اور اس کی تعلیمات سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں، نیز یہ بھی کہ وہ مسلمانوں کے مسلمہ امام ہیں۔ کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ رحمہ اللہ کی امامت کا اقرار نہ کرے گا الا یہ کہ وہ شخص جاہل ہو، الا یہ کہ وہ شخص حاسد ہو، الا یہ کہ وہ شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقام کو صحیح طور پر نہ پہچان سکا ہو۔ ساتھیوں اس موضوع کے چھیڑنے کی یہ ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ ان اماموں کا ہمارے اور آپ کے اوپر کچھ حق ہے، جس حق کی ادائیگی ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کی جائے، ان کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کی جائے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ تعالی الحمدللہ، اے اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو اہل ایمان ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک واجب یہ بنتا ہے کہ ہم ان کا حق ادا کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، اور جو شرعی بات اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم تک چھوڑ کر کے گئے ہیں، دین اور اسلام کی جو بات ہمیں وہ سمجھانا چاہے ہیں، ہم اس بارے میں ان کی اقتداء اور پیروی کریں۔ اسی طریقے سے اس موضوع کے چھیڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، جیسا کہتے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جہاں پر صالحین اور نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام ائمہ خصوصاً ائمہ اربعہ ان نیک اور صالح ان اللہ کے ولیوں میں داخل ہیں جن سے متعلق حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، جیسا کہ یہ حدیث
صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ موضوع چھیڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے جس مجلس کے اندر ایسے بزرگ لوگوں کا ذکر ہوا کرتا ہے. شاید کہ ان میری چند ٹوٹی پھوٹی باتوں کی وجہ سے، میرے ان چند بوسیدہ کلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور سامعین کے اوپر رحم فرمائے کہ احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی فلاحا. نیک لوگوں سے مجھے محبت ہے، اللہ کے نیک بندوں سے میں محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں. اللہ کے نیک بندوں سے میں تعلق رکھتا ہوں، ان کے ذکر کو باعث برکت سمجھتا ہوں، ان کی اتباع کو، ان کی اقتداء کو باعث نجات سمجھتا ہوں. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی فلاحا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان نیک لوگوں کی برکت سے، ان نیک لوگوں کی وجہ سے ہم گنہگاروں کو بھی قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے میں لے لے. یہ امید کی جاتی ہے. ساتھیو، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جسے عمومی طور پر لوگ توجہ نہیں دیتے. عمومی طور پر ناول پڑھنے کا لوگ اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں، ناول کے پرچے پڑھنے کو اور فلمی پرچے پڑھنے کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں، جبکہ یہ چیز صرف شبہے کے طور پر نہیں کہی جا سکتی بلکہ یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ یہ چیز ان کے لیے باعث سعادت نہیں بلکہ باعث شقاوت بن سکتی ہے. البتہ اگر نیک لوگوں کی مجلسیں اختیار کی جائیں، نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے، نیک لوگوں کی سیرت کا ورد کیا جائے، نیک لوگوں کا ذکر خیر کیا جائے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کی جائے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ نیک لوگوں کی وجہ سے نہ کہ صرف دنیا کے اندر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوگی، بلکہ وہ برکتیں ہمیں اس دن بھی ملنے والی ہیں جس دن لا ينفع مال ولا بنون کا معاملہ ہوگا. نہ تو کسی کے کام کسی کا مال پیش آنے والا ہے، کام آنے والا ہے، نہ ہی کسی کی اولاد. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن تمام کے تمام دلی دوست، جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین. ہاں، متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں، جو متقیوں اور پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار لوگوں سے دوستی کرتا ہے، وہ قیامت کے دن ان کے دشمن نہیں بنیں گے. بات ساتھیوں دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن نکل آئی تو میں آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کر دوں جسے تفصیل کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیحہ کے اندر نقل فرمایا ہے کہ جب مسلمان جہنم سے نجات پا جائیں گے، یعنی پلسرات پر سے ان کا گزر ہو جائے گا اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو جب جنت کے اندر